کہ اسرائیلی لابی بہت وہ تو ریجیکٹ کر دیا نا سر انہوں نے، اپنے فیصلے کرا لیتی ہے. اسرائیل نے تو ریجیکٹ کر دیا نا اس بورڈ آف پیس کو. نہیں اسرائیل نے ریجیکٹ کر دیا. اس پہ میں بتا دیتا ہوں کہ ریجیکٹ جو کیا ہے کیا. دیکھیں میں آپ کے ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ ظاہراً جو باتیں ہوتی ہیں اس میں باطناً جو ہے کچھ حکمت عملی اور ہوتی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے گزشتہ روز غزہ کے حوالے سے جو پیس بورڈ ہے اس کی تشکیل کرنے کے ساتھ ساتھ ناموں کا اعلان کیا تھا، جس پہ انہوں نے جو کہ خود اس کی وہ سربراہی کریں گے، اس میں اپنے جو امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو ہیں، اس کے علاوہ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر ہیں، پھر ورلڈ بینک کے جو ہیں وہ سربراہ بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں، دیگر ممالک، اور انہوں نے ترکی کے صدر طیب اردوان صاحب کو بھی کہا کہ آپ جوائن کریں، ایجپٹ کو بھی کہا. اس کے علاوہ ہمارے جو فارن آفس کے سپوکس پرسن ہیں ان کی جانب سے آج یہ آفیشیل بیان آیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کو بھی دعوت دی گئی ہے امریکی صدر کی جانب سے کہ وہ جو غزہ سے متعلق بورڈ پیس بورڈ ہے اس میں وہ شامل ہوں. پیس بورڈ کا جو کام ہے وہ بیسیکلی سپروائزری رول ہوگا، اور وہ جو اس کے نیچے ایگزیکٹو باڈی ہے اور جو فلسطین کی انتظامی مشینری ہے جو کام کرے گی اس کو سپروائز کرے گی 2 سال کے لیے، اور اس کے بعد پھر وہ ریکنسٹرکشن بورڈ میں تبدیل ہو جائے گی. اس حوالے سے ضرور گفتگو کریں گے کہ یہ جو بورڈ کی تشکیل دی گئی ہے یہ اپنے اغراض و مقاصد میں کس حد تک کامیاب ہوگا، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے. ان کے وزیر اعظم کے میں بیان پڑھ رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا میں آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے وزیر خارجہ یہ معاملہ جو ہے وہ امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ اٹھائیں گے. وجوہات نہیں بتائی گئی کہ کیوں کر اس کو مسترد کیا گیا، لیکن اس جو پیس بورڈ ہے اس کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے. اس پہ پاکستان کو بھی دعوت دی گئی ہے وزیر اعظم پاکستان کو کہ یہ جو 60 رکنی پیس بورڈ ہے اس میں آپ لوگ شامل ہو جائیں. جیسے میں نے کہا کہ وہ چارے مسلم ممالک بھی ہوں، برطانیہ، ارجنٹینا کے سربراہ کو بھی انہوں نے دعوت دی ہے، دیگر اور ممالک بھی ہیں یورپ کے. آپ سمجھتے ہیں اس سے جو اپنے اغراض و مقاصد ہیں وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا یہ پیس بورڈ، اور جو فلسطینی عوام ہیں ان کی امنگوں کے مطابق یہ کام کرے گا؟ اب فلسطینی عوام کے امنگوں کے مطابق تو اب تک کام نہیں ہوا جی. لیکن اس کا دوسرا سوال اور بہت بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ فلسطینی عوام کو پہلی ان کی امنگ تو یہ ہے کہ وہ جو خون ریزی تھی، وہ جو جینوسائیڈ تھا، وہ جو مقتل گاہ تھا اس کو بند کیا جائے. تو وہ سیز فائر سے ہو گیا، اب اس کو برقرار رکھا جائے. دوسری تو ان کی امنگ یہ ہونی چاہیے، انسان تو اپنی زندگی کی پہلی امنگ مانگتا ہے نا. دوسری یہ ہو گئی. اب تیسری بات یہ ہے کہ ان کی امنگ تو یہی ہے کہ فلسطین کو ایک اس کو دیا جائے جو رائٹ، اس کا فریڈم ہو، اس کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے، یا اس کو اسٹیٹ ہوڈ کی طرف لے جایا جائے. تو وہ 20 پوائنٹ میں دیا ہوا ہے. اب اس میں یقیناً وسوسے ہیں کہ وہ جو انہوں نے اغراض و مقاصد رکھے ہیں جو 20 پوائنٹس میں، اور 20 پوائنٹس کی امپلیمنٹیشن کا طریقہ کار رکھا ہے، اس میں کچھ افراد وسوسے ظاہر کر رہے ہیں جو کہ جائز ہے. پاکستان میں بھی کئی لوگ اس کے میں وسوسے ظاہر کر رہے ہیں، اور اس میں وسوسوں میں ہے کیا کہ ان کو اسٹیٹ ہوڈ ملے گی نہیں ملے گی فلسطین کو، کیا ویسٹ بینک سے مزید قبضہ کرتے ہوئے آ جائیں گے اس طرف غزہ کی طرف دوبارہ، جو کہ ان کی اسرائیل کی اپنی خواہش ہے. 9ویں نمبر پوائنٹ میں بہت کلیئر دیا ہوا ہے، یہ میں 20 پوائنٹ پلان کی بات کر رہا ہوں. 9ویں نمبر میں بڑا کلیئر دیا ہوا ہے کہ کوئی اسرائیلی انیکسیشن نہیں ہوگی، حالانکہ اسرائیل تو اناؤنس کر چکا تھا. تو یہ اس بورڈ کی ہی کرامت ہے کہ جو ایک کم از کم کمٹمنٹ دی ہے، اور یہ اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا پولیٹیکل کیپٹل بھی ہے. بات تو یہ ہے، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا یہ 20 پوائنٹ پیس پلان یہ انٹرنیشنل لیگل فریم میں پورا اترتا ہے، میں کہوں گا نہیں، کیونکہ میں تو اقوام متحدہ میں نے کافی تعیناتی میری رہی ہے. کیا یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہے، میں کہوں گا نہیں. اگر آپ کہیں کہ کیا اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے تو خون ریزی رک جائے گی، میں کہوں گا ہرگز نہیں. خون ریزی دوبارہ شروع ہو جائے گی، مقتل گاہ گرم ہو جائے گا، جینوسائیڈ دوبارہ شروع ہو جائے گا. تو مجھ جیسا شخص جو درد دل رکھتا ہے وہ کہے گا کہ بھائی پہلے تو خون ریزی بچاؤ، یہ پہلے تو جینوسائیڈ کو دوبارہ ہونے سے بچاؤ. لیکن وہ تو نہیں رک رہا نا جمیل صاحب، وہ تو نہیں، کل بھی جو ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں. نہیں، میں اسے اتفاق اس لیے نہیں کروں گا
کہ پہلے لوگوں کو سینکڑوں اور ہزاروں کے تعداد میں روزانہ شہید کیا جا رہا تھا، اب 10 اکتوبر سے لے کے اور آج 18 ہے جنوری، آج تک 400 افراد شہید ہوئے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسرائیل نے پھر بھی سیز فائر کے بعد، اس کا دوسرا رخ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اسرائیل کا بہانہ یہ ہے کہ جی ہم تو یلو لائن پہ بیٹھے ہیں، فیز 2 شروع ہوا نہیں، حماس وائلیشن کر رہا ہے، ادھر سے ہمارے سولجرز پہ حملہ کر رہا ہے۔ اب کو کون سا فریق ہے ادھر؟ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بھی نہیں ہے، دنیا کو کوئی اور تھرڈ پارٹی موجود نہیں ہے، اقوام متحدہ موجود نہیں ہے، تو کون یہ کہے کہ کون وائلیشن کر رہا ہے؟ اس لیے ضروری ہے یہ بورڈ آف پیس اور اس کے بعد انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس، اس لیے ضروری ہے کہ کچھ بھی ہو، اسرائیل یا امریکہ، میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل از امریکہ، امریکہ از اسرائیل، میں سمجھتا ہوں، اور مجھ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسرائیلی لابی بہت وہ تو ریجیکٹ کر دیا نا سر انہوں نے، اپنے فیصلے کرا لیتی ہے۔ اسرائیل نے تو ریجیکٹ کر دیا نا اس بورڈ آف پیس کو۔ نہیں، اسرائیل نے ریجیکٹ کر دیا، اس پہ میں بتا دیتا ہوں کہ ریجیکٹ جو کیا ہے کیا۔ دیکھیں میں آپ کے ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ ظاہراً جو باتیں ہوتی ہیں اس میں باطناً جو ہے کچھ حکمت عملی اور ہوتی ہے۔ میں اپنا تجزیہ دیتا ہوں، اسرائیل کس بات پر پوچھا گیا اسرائیل کے اکابرین سے کہ بھائی کیوں، تو ابھی تک تو انہوں نے یہ نہیں بتایا، کہ انہوں نے کہا جی یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ کون سی گورنمنٹ پالیسی کی کاؤنٹر ہے یہ، تو لہٰذا اس کو ایک چیز اگر ہم سمجھ جائیں تو بات مزید جی آپ ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، تو اعتراض کر کے امریکہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ لوٹ کے آتا ہوں آپ کے پاس، آپ کا تھوڑا سگنل بھی فریز بیچ میں ہوتا ہے۔ سب سے مضبوط ترین فوج کا صدر سپہ سالار۔ جی جمیل صاحب، آپ کا تھوڑا سا جو کلیکشن ہے وہ فریز بھی ہو رہا ہے، میں قربان بلوچ صاحب کے پاس آتا ہوں، دوبارہ لوٹ کے آتا ہوں، لیکن آپ کا نقطہ یہ تھا کہ اسرائیل نے یہ عذر پیش کیا ہے کہ ہماری جو اسرائیل کی حکومت کی پالیسی ہے اس کے مخالف یہ بورڈ بنا ہے، وجہ نہیں بتائی کہ وہ کس پالیسی کے خلاف بنا ہے۔ بارکیف قربان بلوچ صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے تجزیہ سنا ہے جمیل احمد خان صاحب کا، وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو بھی دعوت دی ہے کہ وہ اس کو جوائن کرے۔ پاکستان تو ہمیشہ سے چاہتا ہے کہ فلسطین میں امن کے قیام میں اپنا کلیدی کردار ادا کرے، اس سارے معاملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ جہاں تک پاکستان کا کردار ہے، پاکستان کا موقف روز اول سے کلیئر ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کے مطابق کرنا ہے، پاکستان اپنا کردار ادا کرے گا۔ پاکستان نے پہلے بھی جب یہ پیس پروسیس یا جو ایگریمنٹ ہو رہا تھا تو پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا، وہ بھی اسی اصولوں کے بنیاد پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف نے، اور اب بھی آج جو فارن آفس سے جو اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے اس میں بھی کلیئر میسج دے دیا گیا کہ پاکستان جو بھی کردار ادا کرے گا وہ اقوام متحدہ چارٹر کی بنیادوں پر کرے گا۔ جہاں تک اس جو بھی پیس بورڈ کا کردار ہے، اس کی فیوچر ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو نیتن یاہو کا جو لاڈلا پن ہے اس کو روکا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ فلسطینیوں کی نمائندگی کلیئر ہونی چاہیے۔ ابھی تک جو خبریں ہیں، جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اس میں فلسطین کی کوئی نمائندگی ظاہری طور پر اس میں نہیں ہے۔ جب تک فلسطینی جو عوام ہے ان کی نمائندگی، ان کا جو ان کی سوچ یا ان کی جو خواہشات ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوتے، تو یقینی طور پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے کوئی فیوچر میں مثبت اثرات پڑیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے جمیل صاحب نے یہ بات مینشن کی کہ جب سے یہ معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا، اس کے باوجود جو اسرائیل کی جارحیت ہے وہ جاری و ساری ہے۔ ابھی تک 400 لوگوں کی شہادتیں، اور وہاں جو فوڈ سپلائی ہے اس میں رکاوٹیں ڈالنا۔ اب جب امریکہ کی طرف سے یہ پیس بورڈ کا اعلان کیا گیا تو اس پہ اعتراضات، آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں بھی اسرائیل نے اسی حوالے سے اعتراضات کیے تھے۔ اس کو تقریباً سب سے زیادہ جو اعتراض وہ ترکی پہ ہے کہ اس کو وہاں اس کی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے۔
तो ये लाडलापन नेतन्याहू का वो बंद होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि दुनिया ने एक अचीवमेंट जो हासिल की है और सारी दुनिया की क़यादत ने इस हवाले से अपना किरदार अदा किया है, तो एक बंदा सारे जो इनिशिएटिव है अगर उसको सबोताज करता है तो ये सारी दुनिया के लिए मैं समझता हूँ कि उनकी नाकामी। बड़ा आम नुक्ता आपने उठाया। मैं जमील साहब, उन्होंने कहा एक तो नेतन्याहू का लाडलापन खत्म होना चाहिए और दूसरा फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी को यकीनी बनाना चाहिए। वो नुमाइंदगी नहीं यकीनी बनाई जा रही। हमास ने तो कहा हम तैयार हैं इंतजामी कंट्रोल देने के लिए, लेकिन वो फ़लस्तीनियों का टेक्नोक्रेट सिस्टम है उसको देना चाहते हैं। पहली बात तो ये देखें, मैं आपको अगले चंद 1 मिनट में 2 मिनट में सारी चीजें वाज़ेह कर देता हूं। अली साथ नामी शख्सियत जो कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के फॉर्मर ऑफिशियल हैं, उनको हेड बनाया गया है गाजा गवर्नेंस का टेक्नोक्रेट्स की तरफ से। ये है ट्रांजिशनल टेक्नोक्रेटिक पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन के ये सरबराह नॉमिनेट हो चुके हैं। नाम क्या है, दोबारा रिपीट कीजिएगा सर नाम इनका। अली साथ, ALISAATH साथ। तो ये जो है नॉमिनेट हो चुके हैं। देखिए, एक चीज मानने की बात है कि इजराइल ठीक है, लाडा इसलिए है कि इजरायली लॉबी काम करती है वहां, इस पे बहुत दफा आया अमेरिका में, और वो बड़ी पावरफुल है वगैरह वगैरह, वो सब सही है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और उसकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका का पॉलिटिकल कैपिटल इसमें है पूरी दुनिया के सामने। और ये भी पता है उनको कि भाई जो वो अक़वाम मुत्तहिदा को हमेशा जेर करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, वो बताना चाहते हैं कि ये अक़वाम मुत्तहिदा नहीं करा सकी, मैं करा रहा हूं, जो कि वो हकीकत है कि अक़वाम मुत्तहिदा नहीं करा सकी। 6 के करीब उनके पहले सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन पास हुए, किसी ने नहीं माना बात। अब कम से कम एक ऐसा पावरफुल बोर्ड, जैसा कि मैंने बताया कि पावरफुल सदर उसको जो है हेड चेयरमैन बन रहे, तो वो इंप्लीमेंट नहीं कराएंगे तो पूरी दुनिया में उनका पॉलिटिकल कैपिटल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए उम्मीद ये है कि हो जाएगा। मैंने तो कह दिया कि चॉइस हमारे पास 2 हैं, इधर यू टेक इट और लीव इट। इफ यू लीव इट, स्लॉटर स्टार्ट्स, फिर तो वो शुरू हो जाएगा दोबारा, मक्तलगाह दोबारा खुल जाएगी। तो इसलिए उसको पास के लिए लिहाजा ये जरूरी है, पाकिस्तान बिल्कुल दूरअंदेशी से काम कर रहा है। पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ पीस में जैसे ये दावतनामा मिला है, हमारे फॉरेन ऑफिस ने बिल्कुल इंदिया दे दिया है, हम एंगेज करेंगे। हमें अगर एंगेज करने से हमारा एक वकार है, हमारा एक स्टेचर है, हमारी एक कुव्वत है, हमारी वहां शमूलियत से इतनी आसानी से, क्योंकि 8 ममालिक होंगे जो कि कुछ ना कुछ प्रिवेल करेंगे। पहले मैदान खाली है, इजराइल कहता है उन्होंने वायलेशन की है, गोलियां बरसा देते हैं। अब कम से कम कोई फौज तो वहां मौजूद होगी। तो लिहाजा दिए हुए हालात में, मारूजाती हालात में, मैं नहीं कहता हूं कि आइडियल है, मुझे आप कहें मैं इस पे बड़ी नुक्ताचीनी कर सकता हूं, इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क के मुताबिक तो नहीं है ये, लेकिन मारूजाती हालात में, माहौलियाती हालात में जाने बचाने के लिए, उनकी खुराक पहुंचाने के लिए, उनके आंसुओं को धोने के लिए ये जरूरी था। और इसमें कंसल्टेशन पिछले 3 महीने से हो रही है। अच्छा, इसमें जमील साहब आप जो बात करें, एक छोटा सा सवाल है। आप बार बार कह रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉलिटिकल कैपिटल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन उनकी जिस तरह की हेजानी तबीयत है, उनसे तो कोई भी किसी वक्त भी कोई पॉलिसी जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, $70 अरब चाहिए इसको चलाने के लिए, वो कहाँ से आएंगे सर? जी, उन्होंने बता दिया ना कि ये हम इसको फंड्स मोबिलाइज करेंगे। अच्छा। और वो फंड्स उसमें डेवलप करेंगे। उसमें मुझे शक है, शुबा है कि वो डेवलपर के तौर पर उसमें से पैसे जनरेट करने की कोशिश करेंगे, जो कि फलस्तीनियन इंटरेस्ट के खिलाफ भी हो सकता है। लेकिन लेट द टाइम कम, उस वक्त हम एतराज करके पाकिस्तान बाहर आ जाएगा। अगर मुझे इख्तियार होता कोई, तो मैं कहता कि नहीं, वी विल वॉक इट आउट, ये इट्स अगेंस्ट आवर नेशनल पॉलिसी, हमारे फॉरेन पॉलिसी। इसी तरह बाकी ममालिक अपने मुल्क में वो क्या मुंह दिखाएंगे अगर हर चीज फलस्तीनियों के खिलाफ होने लगे, दोबारा शहादतें होने लगे, और हम 8 ममालिक वहां बैठे हों इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में या बोर्ड ऑफ पीस में, तो फिर तो हम भी शक्ल दिखाने के लिए काबिल नहीं होंगे ना। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास चॉइसेस हैं। लेकिन इस वक्त दिए हुए हालात में जाने बचाएं फलस्तीनियों की, और उसके बाद फिर बाकी हिकमत अमली जो 20 पॉइंट में दिया हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ये 8 ममालिक अपना जोर डालें, और पाकिस्तान समेत उस पर अपना जोर लगाए ताकि कर सके। ISF में फौरन पाकिस्तान को शामिल होना चाहिए। कुर्बान साहब, वो कह रहे हैं जाने बचाने के लिए यही बेहतर ऑप्शन है, फलस्तीनियों की जाने बचाने के लिए।
बिल्कुल सारी दुनिया ने यही कोशिश की, पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक ने इसी हवाले से जो किरदार अदा किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसकी जो भी खिलाफ वर्जी कर रहा है वो एक मुल्क कर रहा है, इजराइल कर रहा जी है जी। और नेतन्याहू कर रहा है। और बड़ी दूसरी बात यह है कि तामीर नौ के इतने पैसे चाहिए जो तबाही फेरी है इजराइल ने, हाँ तो इसलिए उसको ज्यादा जंग तो उसको देना चाहिए तामीर नौ के लिए कि उसने बगैर किसी तफरीक के एक सारे एक खित्ते को, एक एरिया को पूरे तबाह गजा को जो बर्बाद है कर वो दिया। मलियामेट किया हुआ है, जो जितना भी वहां नहीं, पर। तो उसको ज्यादातर जंग उसको इस ठीक, हवाले से उसको शेयर देना चाहिए। चले।